الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين الحاكم والمهديين إلى يوم الدين. أما بعد فقد ورد في الخبر عن النبي الصادق الأبر أنه قال: كلكم من آدم وآدم من الطين، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے استاد محترم حضرت مولانا عبدالقدیر صاحب عمری دامت برکاتہم فرمایا کرتے تھے کہ چھوٹے بچوں کو پڑھانا ایسا ہے جیسا زندہ مینڈک توڑنا. وہ علامہ ابوالحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ قصص النبیین ایک کتاب ہے، جب بنو اسرائیل پر وہ مینڈکوں کا عذاب بھیجا تھا نا، بہت اچھا منظر کھینچا انہوں نے. حاضر یسیب ہونا وحاظ یہ تنی کو ہونا، کہ کوئی ادھر اردو میں مولانا زاہد صاحب ندوی ہمارے استاد کے دعوت برکاتہم وہ فرماتے تھے کوئی ادھر کودی مار رہا ہے، کوئی ادھر ٹیٹے کر رہا ہے. تو چھوٹے بچوں کو پڑھانا بہت مشکل کام ہے. اب ان بچوں کو پڑھا کر ان کو تیار کر کے اب یہ سیرت رسول پر، پھر جو ہے توحید پر، پھر وہ مقالہ پیش کیا کہ میں آپ سے علم دین سیکھنا چاہتا ہوں، پورا مرکہ انہوں نے دے دیا ہم کو. آپ کو یہ تو ان کے لیے تھا. تو سب سے پہلے تو میں ادباً ہمارے حضرت قاری شیخ صاحب دامت برکاتہم اللہ ان کی امت میں برکت عطا فرمائے، ان کے ہوتے ہوئے پھر میرے صدیق محترم مولانا افتخار صاحب، وہ اگر میرے موبائل میں آپ نام ڈھونڈو گے افتخار تو ملے گا نہیں، اس میں وہ بھائی لکھا میں ان کو مفتی اعظم بولتا ہوں، گرینڈ مفتی. واللہ میرے دل میں رہتے. یہ الگ بات ہے کہ میں نالاک آدمی ہوں کہ ان کے ساتھ حادثہ ہوا بہت خطرناک، اور مجھے پتا نہیں تھا. ان کے بھائی مولانا اظہار صاحب وہ بھی ہمارے ساتھی ہوتے ہیں، انہوں نے مجھے کہا بہت افسوس ہوا. تو میں نے ان سے کہا یار ایک میسج تو لکھ دیتے. بہرحال اللہ پاک ان کی اوپر بھی برکت عطا فرمائے. مجھے بہت پیارے لگتے ہیں، واللہ میرے دل میں رہتے ہیں. تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلکم من آدم، آپ سب کے سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. وآدم من الطین، اور آدم علیہ السلام کو کس سے بنایا گیا؟ مٹی سے. اصل میں مفتی صاحب نے مجھے ایک لنک دے دی کہ علم آدم اسماء کلھا. تو ان تھوڑی سی ترمیم کروں گا مفتی صاحب کے ترجمے میں. الاسماء کا جو الف لام ہے نا، وہ الف لام استغراق ہے کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزیں سکھلا دی. یہ آپ دیکھیں بہت بھاری باتیں ہیں کہ ایک جگہ حضرت آدم کو کیا فرمایا کہ وہ علم آدم الاسماء، اور دوسری جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، اور تیسری جگہ قرآن میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو جہاں انسانیت کی بات تھی تو وہاں مطلق حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ ہم نے سب چیزیں، ابھی جو ہمارے مطلب ہم جنہوں نے کلمہ دیا امت دعوت اور امت اجابت جو دونوں ہیں، پوری انسانیت. تو جہاں پوری انسانیت کی بات آئی تو وہاں آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ سب سکھا دیا. اس میں آپ کی سائنس بھی آ جائے گی، چاہیے آپ اس کو فزکس بول لیجئے، کیمسٹری بول لیجئے،
बायोलॉजी, उसके 2 पार्ट, zoology और botany, और की फल्कियात, ये सब है उसमें। और ये इंसान के अंदर वदीयत है, ये टेक्नोलॉजी इंसान के अंदर वदीयत है, हर आदमी के पास है, अब उसको जाहिर करना है। इसलिए कुल्लुकुम मिन आदम का मतलब यही बनेगा कि जब आदम अलैहिस्सलाम है तो अब वो बोलेंगे साइंसदान, जिसे हमको ताना दिया जाता है कि आपको साइंस नहीं आती। वो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को किसी मनचले कारी साहब माफी चाहते हुए किसी ने उनको खत लिखा इंग्लिश में, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को, हकीमुल उम्मत, खत लिखा इंग्लिश में। उसने सोचा कि भाई मौलवी साहब को दबा लेता हूं, वो तो हकीमुल उम्मत ठहरे ना। उन्होंने जवाब लिखा अरबी में, अंग्रेजी में है ना टिक फॉर टैट, कैसे लिखा अरबी में। तो उसने कहा कि हजरत मेरे को अरबी आती नहीं है, तो आपने मुझे अरबी में क्यों लिखा? कहा तूने भी तंजन लिखा था ना कि मुझे अंग्रेजी आती नहीं, तो जो तुझे जबान आती थी तुझे उस पे फख्र है कि अंग्रेजी में लिखता हूं। कहा कि मुझे अरबी पर फख्र है, मैंने भी अरबी में जवाब लिखा। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि साइंस टेक्नोलॉजी ये तो दूसरी दुनियावी अमूर हैं, वो सब के सब हमारे अंदर वदीयत है, बस उनको उजागर करना है। लेकिन असल जो इल्म है वो इल्म दीन है, इसलिए कि वही आपको उस दुनिया में जिंदगी गुजारने का सलीका सिखाता है। बाज लोग कहते हैं ना मदारिस ने क्या दिया, आप अंग्रेज जो सबसे अभी डेवलप्ड कंट्रीज को कहा जाता है अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, इंग्लैंड जिसको बोलते हैं ना, उनको ये डेवलप्ड कंट्री कहा जाता है नहीं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि वहां पर जिनको आप डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं, वहां पर माँ बाप अपने बच्चों के साथ घर में नहीं होते, ओल्ड हाउस में होते हैं, घर बनाया जाता है बूढ़े लोगों के लिए, वहां रखा जाता है। आप बोलिए ना, मुझे फट जाता हूं मैं। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफा अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन होगा। असल में मौलाना जर अली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसको बोला है, उन्होंने बोला है तो होगा, इसलिए कि वो हदीस की दुनिया के शहसवार थे, तो इसलिए मैंने तुक्की वाली नहीं है, पक्की है। तो अल्लाह पाक, मैं असल में नौजवानों से सिर्फ यह है कि माँ बाप क्या है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की अल्लाह जन्नत में मेरे साथ कौन होगा। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि मुसफ़्फ़ा कस्साब, यानी जिसको हम कसाई बोलते हैं, गोश्त बेचने वाला। पैगंबर अभी जैसे जफर साहब को बोला जाए तो ऐसा हमारे समाज में छोटा कि वो अपनी सब पड़ोस में बैठ उठाएगा ना, मैं माफ कीजिए, आप मेरे दिल में आने से मैं आपको लूंगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। तो आए ना हम मूसा से, मैं पैगंबर और मेरे साथ वो गोश्त बेचने वाला कैसे क्या होगा। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम थे, पैगंबर थे, वो तलब पे पड़ जाते थे। जैसे है ना कि एक दफा अपने उसमें मजलिस में बयान कर रहे थे, किसी ने पूछा कि मन आलमुन नास, ये मूसा अलैहिस्सलाम इस वक्त सबसे बड़ा आलिम कौन है। अब जाहिर है भाई वक्त का पैगंबर उम्मत में मौजूद है, सबसे बड़ा आलिम तो वही होगा ना। तो फरमा देगा ना आलमुन नास, कि मैं सबसे बड़ा आलिम हूँ। लेकिन अल्लाह को ये बात पसंद नहीं आई, वही भेजी कि मूसा नहीं, फलां जगह एक मेरा बंदा है, उसके पास आपसे ज्यादा इल्म है। उन्होंने कहा अल्लाह मेरे को वहां भेज दो। फिर हजरत खजर के साथ उनकी मुलाकात होती है, उस तरफ मैं जाता नहीं, मैं ये सिर्फ ये कि तलब। तो इधर उनको हुआ कि ये ऐसा क्या होगा उसमें कि जो जन्नत में मेरा बिल्कुल है, कलीमुल्लाह का पड़ोसी। तो चले वहां जाके एड्रेस अल्लाह पाक ने बता दिया कि फलां जगह बाजार में उसकी दुकान लगती है। जाके देखा, अच्छा आदमी था, नमाज वगैरह पढ़ता था, ढंग से रहता था। तो उसको जाके कोई जानता नहीं था कि ये मूसा अलैहिस्सलाम है। कहा कि भाई मुझे आपका आज मेहमान बनना है। उसका साई से क्या कहा, मुझे आपका मेहमान बनना है। क्या करना, हजरत
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مہمان جو ہوتا تھا نا اس کی میزبانی واجب تھی. ہمارے یہاں سنت ہے. وہ اس میں سورہ کہف پہ آپ پڑھ لینا. وہ ہے نا وہ دیوار والا مسئلہ کہ کھانا مانگا تو بولا نہیں دیتے ہم کھانا آپ کو بھائی. تو واجب تھا. بولے ٹھیک ہے. اب معلوم نہیں کہ وقت کا پیغمبر میرے گھر آیا ہے. بیٹھے دکان پر بیٹھنے کے بعد شام میں بیچارے نے گوشت کاش بیچا بیچ کر سب دکان کی صفائی کی. اتنا سا گوشت دیا. چلا گھر جا کے بلایا. گھر میں کوئی نہیں. ایک بوڑھی ماں تھی. کھانا تیار ہوا. تیار ہونے کے بعد پہلے انہوں نے اپنی امی کو کھلایا. کس کو؟ بوڑھی ماں کو. وہ بزرگ تھی. وہ اٹھ بیٹھ نہیں سکی. کھلانے کے بعد پھر ان سے کہا کہ معاف کیجیے میں سب سے پہلے اپنی والدہ کی خدمت کرتا ہوں. اب مہمان ہے. دسترخوان بچھا. کھانا کھایا. پیدل کھانے کے بعد جو بھی نماز وغیرہ پڑھ کے سو گئے. اب موسیٰ علیہ السلام کو بھی کوئی ایسی چیز نظر تو نہیں آئی کہ جو جنت میں پیغمبر کا پڑوسی بنے. تو تہجد کے وقت پیغمبر اٹھے گے نا. اٹھے تو بوڑھی پہلے سے مصلی پہ اور سجدے میں سر ڈال کے بول رہی ہے کہ اللہ میرے بیٹے کو نا موسیٰ علیہ السلام کو پڑوسی بنا دینا جنت میں. کیا بولے؟ موسیٰ علیہ السلام کو فلسفہ لاجک سمجھ میں آ گئی. میں اب کہ یہ ماں کی دعا ہے. جو ایک کسائی کو گوشت بیچنے والے کو اس پیغمبر کا ہم جو ہے پڑوسی جنت میں بنانے والی ہے جن کا نام 700 سے زیادہ مرتبہ قرآن میں آیا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی تسلی دے گئے اس گاڑ موسیٰ کو بھی. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ اگر کسی پیغمبر کو کسی امت نے ستایا ہے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. تو میں آج کے نوجوانوں سے یہ مدرسہ ہے نا وہ اولڈ ہاؤس آپ کو نہیں دیتا ہے. آج بھی کوئی نوجوان اگر یہ چاہتا ہے کہ میرا گھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جنت میں بنے اپنی ماں کی خدمت میں لگ جائے. جنت میں مل جائے گی جگہ. تو ان مدرسوں میں بات جلدی ختم کرتا ہوں. اس میں تو یہ ہے کیا آپ کا المدرسۃ الراحمون ہے کیا؟ اس میں دو بات. ایک تو مولانا قدیر صاحب کی باتوں سنائی نا کہ بھائی محنت تول کے کھڑے کیے آپ کو سنائے. اور دوسری بات ہمارے حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانی دعوت ہوئے دھوم اللہ پاک ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. ان کو صحت دے. ان کی طبیعت کافی خراب ہے ان کی. یہ امت کا ورثہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جس علاقے میں آپ نے مسجد بنائی وہاں اللہ کا دین 100 سال تک زندہ رہتا ہے. کتنا؟ 100 سال. اور جس بستی میں مدرسہ بنتا ہے وہاں اللہ کا دین 1000 سال تک زندہ رہتا ہے. یہ مدرسۃ الراحمون نہیں کلائی والوں بلکہ یہ اسلام کے 1000 سال تک زندہ رہنے کی گارنٹی ہے. اب ایک شکایت ہے آپ سے ہو کر کے بات ختم کرتا ہوں. ہم لوگ جموں کشمیر میں نا 80% ہے. کتنے؟ 80%. اگر 100 لوگ کو کھڑا کرو گے اس میں 80 مسلمان ملیں گے. 20 آپ کو دوسرے ہمارے بھائی وہ بھی آدم علیہ السلام کے وہ مطلب سب آئیں گے. اس میں آپ لوگ کتنے ہیں؟ 80%. اور گجرات میں آپ جاؤ گے نا کہ وہاں مسلم ہے 12%. یہاں 80 وہاں 12. اور ابھی راستے میں وہ میرے ساتھ جن کے ساتھ میں آیا مجاہد بھائی تو میں ان کو بولا تھا کہ اس سال جامعہ عقل کوہ میں 10,228 بچے ہیں صرف مدرسے والے. 10,228 کتنے؟ اور مجھے نہیں لگتا کہ پورے جموں کشمیر کے مدارس میں اتنے بچے ہوں گے. ہمارے یہاں جاؤ میں 250 کوئی 200 ہو گئے. کشمیر میں کوئی جموں میں 1,000 مشکل سے ہو گئے. اور 10,000 بہت مشکل ہے مجھے نہیں لگتا ہے.
اور جامعہ کے جو مکاتب ہیں، مطلب پھر ابھی تو اور انشاءاللہ بڑھیں گے، پھر وقت جو اپنے جامعہ کے مکاتب جموں کشمیر میں چلتے ہیں، اس میں جامعہ کے ریکارڈ کے مطابق 5001 بچے ہیں مکتب میں. تو کتنے ہوئے ٹوٹل؟ 15,000. کتنے ہوئے؟ 15,000. ٹھیک ہے. اور ہماری آبادی ہے 1 کروڑ. 1 کروڑ میں سے 20 لاکھ ان کو نکال دو، باقی بچے 80 لاکھ. اور 80 لاکھ میں سے ہمارے بچے کتنے مدرسوں میں مکتبوں میں ہیں؟ 15,000. 5,000 اور ملا تو 20,000. باقی نسل کہاں ہے؟ اس کی فکر کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ تو یہ مدرسہ تو عرض میں ہم 80%، اور وہاں پر آپ اقل کو ہے اس میں کتنے ہیں؟ 10,000. آپ ماٹلی والا چلے جاؤ، آپ کنتھاریا چلے جاؤ، آپ منور چلے جاؤ، آپ جو ہے خروڑ چلے جاؤ، تاکیسر چلے جاؤ، پورے مدرسوں کی جال بچھا ہے. لیکن آپ نے کسی 12% آبادی والے ادارے، اکل کوبا کا یا ترگیسر کا یا ڈھابیل کا جو مشہور ادارہ ہے، کسی ایک نمائندے کو، کسی سفیر کو ادھر چندہ کرتے دیکھا کیا آپ نے؟ بولو بولو. نہیں نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان کو پتا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس. مدارس کی آبیاری کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور ہمارا 150 والا، 50 والا، 75 والا، 250 والا، 300 والا، 500 والا، 600 والا، 700 لاسٹ ہے. شاید بانڈی پورا میں 700 بچے ہیں، اس سے زیادہ کہیں نہیں ہو. 700 والے بیچارے ابھی وہ بول رہے تھے نا کہ 1 مہینے 2 مہینے پہلے ٹکٹ کی فکر کرتے ہیں، اور نہ ان کے اس کے مطلب افطاری کا ٹھکانا، نہ اس کی سحری کا ٹھکانا. وہ سب جاتے بیچارے وہاں جا کر چندہ کر کے لاتے. تو میں ہم نہیں کر سکتے. ایک بات کی جب بہت کھٹی باتیں میں سنا دیتا، میری نہیں ہے، بڑے اس کی. حضرت ہمارے حضرت وسطانی صاحب دعوت ہوئی فرمایا کہ میں نے پوری دنیا دیکھ لی، میں نے پوری دنیا دیکھ لی، لیکن کشمیر میری سمجھ میں نہیں آیا. نہ وہاں کے علماء، نہ وہاں کے عوام چاہتے کیا ہے، اور اللہ کے دین کے لیے کچھ کام کرنا نہیں چاہتے. میں آپ کا ہی بھائی، مجھے لگی تھی یہ بات. ایک اور بات تو میں ان کے بھائی حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمائی تھی. 2 بڑوں میں 2 باتیں مجھے یہ لگی بہت تھی مجھے بھائی. ایک تو یہ لگی تھی، اور دوسری انہوں نے بولا تھا کہ کشمیر میں حسد بہت ہے. کشمیر میں حسد صحیح ہے. ابھی ہوتا کیا ہے کہ بہار والا سیتامڑھی کا ایک مدرسے والا آیا تو سپول والے حضرت وہ سپول میں ہے نا فلاں مدرسہ بہت بڑا مدرسہ چلاتے، اور ہمارا جائے گا حضرت ہمارا بہت اچھا ہے، دوسرے وہ کچھ نہیں کرتا. حالانکہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حدیث ہے بہت بھاری ہے. مطلب آپ نے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من دعا بالعصبیت فلیس منا. اور جس شخص میں عصبیت ہے حضور فرماتے ہیں اس سے میرا کوئی تعلق نہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے نا، وہ عرب کے بھی پیغمبر ہے، عجم کے بھی پیغمبر ہے. اور بڑے حضرت نے ایک بات یہاں میں فرمائی تھی، یہاں کے علماء میں کہا کہ جس عالم میں عصبیت ہے اس کا فیض عام نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ ادارہ بنا ہے، تو اب ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے. بڑے لوگوں کے سامنے میں بہت معافی چاہتا ہوں. حاضی بزاعتکم ردت الیکم. صاحب یہ آپ ہی کی پونجی ہے جو میں نے آپ کو واپس کر دیا. وہ میں جاولوں میں گیا تو ان کے بیٹے سامنے بیٹھے تھے، تو میں نے ان کو کہا کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. میں جب میں جا رہا تھا تو آپ کے والد صاحب نے مجھے ایک نصیحت کی تھی کہ کوئی بات تجھے سمجھ میں نہیں آئے، مسجد میں چلے جانا، وضو کر کے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنا، دعا کرنا سجدے میں.
مجھے جب وہاں رکھا گیا دوسرے سال مجھے اصول شاشی پڑھانے کو ملی، میں استعارہ کی میں اس کو پڑھانے لے آ رہا ہوں، میں پلے ہی نہیں پڑھ رہی تھی، سیدھی بات بولتا ہوں، جو کمزوری ہے تو میں 2-3 دفعہ پڑھنے کا کچھ سمجھ میں نہیں آیا مجھے، تو میں سے یہ میموری ہے دوڑ کے چلا گیا کہ وہ پڑھتا تھا جی پہ، لیکن اس دفعہ میرا میموری ہے نا مجھے سمجھ میں نہیں آتی، تو میں سامنے والوں کو کیا سمجھاؤں گا؟ تو ان کو میں آپ کے بیٹے کو میں بولا تھا کہ بولا بھائی میں اپنی کوئی چیز نہیں دے رہا ہوں، یہ آپ کے گھر کی ایک پونجی میرے پاس تھی، میں آپ کو واپس کر رہا ہوں۔ تو بہرحال یہ ہمارے پاس ایک اللہ کی ایک نعمت ہے، باتیں تو مفتی صاحب نے بہت سارے بول دی ہیں آپ کو، اپنے بچوں کو حافظ بنائیے، عالم بنائیے، مفتی بنائیے، اور عصری علوم میں اتنا بڑا بنائیے کہ ہر جگہ ہمیں اپنا بچہ لگا، ہمیں بڑی بڑی ڈگریاں چاہیے، آئی ایس، آئی پی ایس، اے ایس، اے پی ایس، یہ جو بڑی بڑی ڈگریاں ہمیں اس کی ضرورت ہے یار، یہ چاہیے ہمیں، اس طرح کے بندے ہمارے چاہیے، لیکن وہ دیندار ہو۔ ایک بات بول کے ختم کرتا ہوں، پڑوس کے ملک کے ایک ڈاکٹر تھے، اگر آپ ان کی تربیت کرو گے نا بچوں کی تو وہ ہر جگہ دین کی دعوت دے گا، وہ گئے جرمنی پڑھنے کو، لیکن تربیت ابا ان کے بھائی تھے، تربیت اچھی کی ہوئی تھی، وہاں جا کے جرمن جو یہودی 2 ڈاکٹر تھے ان کے کلیگ، آج کل وہ نیا لفظ ہوتا ہے، ساتھی کو بولتے ہیں انگریزی میں، تو ان سے ایسے بیٹھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہو کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ اس نے بولا یس آف کورس اٹس مائی فیتھ، بولے بالکل یہ تو میرا ایمان ہے۔ یہودی ڈاکٹر نے بولا ہمیں نہیں معلوم تھا کہ تیرے جیسا اتنا مضبوط قسم کا آدمی اتنا بڑا جاہل ہوگا کہ جو قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھتا ہے، اس لیے کہ وہ لوگ دیکھو وہ کسی بھی میدان میں ہوں گے تو وہ اپنے دین کی دعوت دیتے رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ چل بھیا اس میں کیا شک کی بات، تو انہوں نے کہا کہ جہنم بڑی ہے، اس کی عربی بتاؤ، تو کیا بناؤ گے بھائی؟ جہنم عظیم کبیر آدم، جو کچھ بھی آپ کو آئے گا ہی بنا کے لائے 5-6 جملے سب نے، تو بیٹھے بولا جہنم کبیر، کسی نے لکھا عظیم، کسی نے لکھا واسع، جو بھی اس کی عربی ہے، تو ڈاکٹر صاحب نے، مسلمان ڈاکٹر نے بھائی یہ ہمیں چاہیے، ڈاکٹر نے بولا کہ اب دیکھو کہ قرآن کیا کہتا ہے، تو قرآن کی ایک آیت ہے نا یوم نقول لجہنم حل امتلأت، یاد کیجئے اس دن کو جب ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی، فتقول حل من مزید، فتقول حل من مزید، بولے دیکھ اب یہ جو تو جہنم بڑی ہے اس کو قرآن نے کہا، وہ سر پکڑ کے یہودی بولے یار یہ بندے کا کلام نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک نے قرآن ہمیں دیا ہے تو دوسری طرف ہمیں ہاتھ پیر مارنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے ساتھ لگ جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اللہ پاک اس قرآن کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو دنیا میں عزتیں دیتے ہیں اور بہت ساروں کو پست کر دیتے ہیں۔ آخر میں حضرت کی بات سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ ہمارے حضرت مولانا غلام محمد صاحب وصانی دامت فیوزو فرماتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ لگا لیتا ہے تو اللہ پاک اپنے گھر کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ آخر دعوانا